قوم سمود کا علاقہ الحجر تھا، جو آج بھی ہے۔ یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں اس کو الحجر کہتے تھے۔ یہ پہاڑی علاقہ اور لوگوں نے پہاڑ تراش کر اس میں محل بنائے ہوئے تھے۔ شہر کی آبادی کوئی 4-5 لاکھ کے قریب تھی۔ حجاز کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا تو قوم نے آپ کو بھی وہی جواب دیا جو باقی قومیں اپنے انبیاء کو دے چکی تھی، کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ ہم وہی کریں گے جسے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا۔ ہم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کیسے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ہاں، البتہ اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی آئے اور ہمارے سامنے آ کر وہ ایک بچہ جنم دے، تب ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ قوم کا مطالبہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ آپ نے قوم کے مطالبہ پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو ان کی نگاہوں کے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی جو حاملہ بھی تھی۔ اس نے باہر آ کر ایک بچہ کو جنم دیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن بعض لوگوں نے پھر بھی اسے ایک جادو قرار دے دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت تھی کہ یہ اونٹنی جس جگہ سے چاہے چرے گی اور مخصوص کنویں سے پانی پیے گی، اور اس مخصوص کنویں سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو تمام کنویں کا پانی پی جاتی تھی اور کنواں خشک ہو جاتا۔ دوسرے دن تمام جانور آ کر پانی پیتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تمام لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، خبردار، اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اگر کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ یہ اونٹنی کیونکہ ایک دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی، لہٰذا کچھ شرارتی لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان شرارتوں کی تعداد قرآن کریم میں 9 فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ قتل کرنے کی ذمہ داری ایک شخص خدار یا خدا اس نے اٹھائی، جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی تھی۔ اس طرح کل 9 آدمی اس کو قتل کرنے پر تیار ہوئے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر میں کل 9 آدمی تھے جو فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہ لیتے تھے۔ آخر ان لوگوں نے اونٹنی کی کھونچیں کاٹ ڈالی۔ اس فعل کے بعد خود ہی مطالبہ کیا کہ اب لے آؤ عذاب۔ قوم نے اس معجزہ کے بعد بھی توحید اور رسالت کا انکار کیا۔ جب قوم نے اس جانور کو قتل کیا تو اس کا بچہ جس نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ پہاڑی کی طرف بھاگ نکلا اور دور جا کر قوم کی طرف دیکھ کر 3 دفعہ بلبلایا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم 3 دن رہ لو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ مگر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ان 3 دنوں میں پہلے دن قوم کے چہرے زرد ہو گئے۔
دوسرے دن قوم کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن قوم کے چہرے کالے ہو گئے۔ اب بھی قوم کو یقین تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو شدید قسم کی آواز آئی اور زمین پر زلزلہ آ گیا۔ اس آواز سے ان کے دل پھٹ گئے اور زلزلہ نے بالکل تباہی مچا دی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف یعنی کعبہ شریف تشریف لے آئے اور دنیا سے رخصت ہونے تک یہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی معجزہ کا مطالبہ نہ کرو، جس قوم نے بھی مطالبہ کیا ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔